اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، لیکن اب تک میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو سنو، اس مہربان اور حقیقی بادشاہ سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہیں صلے کی امید دلا کر مایوس کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر آج تم اپنی ناممکن دعا کی قبولیت کے منتظر ہو اور یہ طویل انتظار تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، تو یاد رکھو کہ جس مہربان رب کے قبضہ قدرت میں تمہارے گردش لیل و نہار ہیں، وہی تمہارے عروج و زوال کا بھی حاکم ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری رہنمائی، حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لیا ہے۔ اور اگر تمہارے امیدوں کے دیپ بجھ رہے ہوں تو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ بے شک تم اپنے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوگے جو مسکراتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو وہ تمہیں وہ حکمت اور فہم نصیب کرتا ہے جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو سنوارنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور وہ رحمان تمہارے دل کے خلجان کو دور کر کے وہ راہ راست تمہیں دکھاتا ہے جس سے زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو نشانیاں صاف صاف دکھا دی ہیں کہ شاید تم عقل سے کام لو۔ اور جب کبھی قبولیت کا شک تمہیں کمزور کر رہا ہو اور رنج و غم اور فکر و پریشانی کا بوجھ تمہاری حساس طبیعت کو کچلنے لگے، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب عظیم پر مامور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تنی تنہا ایک جابر اور قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ حیران کن معجزے کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا۔ تو یاد رکھو کہ تدبیر عمل کا سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، تو تم اپنی زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملات کے لیے اپنا دست طلب اسی کی طرف بڑھاؤ، اور جو لوگ اللہ کے فضل کی امیدوار بن کر اس کی رحمت سے اپنی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، انہی کی دعائیں ناممکن کو ممکنات میں بدل دیتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کن لوگوں کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دعا تمہارا اللہ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے، دعا تمہیں اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ جانتے ہو، جو ذات ہر چیز سے بے پرواہ ہے، وہی مہربان ذات جب تمہاری پرواہ کرنا چاہتی ہے نا، تو تمہیں اپنے قرب کا موقع دینے کے لیے ہر طرف سے اکیلا کر دیتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا وہ تنہائی، جہاں بندہ اپنے خالق کی بندگی میں ہر فکر سے آزاد ہو کر قرب خداوندی میں وہ رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے جو اس کی روح تک کو مسرتوں سے بھر دیتی ہیں۔
جانتے ہو قرب خداوندی وہ لازوال دولت ہے جو نہ صرف تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے بلکہ تمہاری دین و دنیا تک کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ اور اگر آج تمہاری کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لے رہی ہو تو سنو، مولانا اشرف شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ کو یوں بولو، اے اللہ تو میری یہ حاجت پوری کر دے، میں اس کے بدلے فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی حیران کن نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، کہ جس نفس لوامہ کو تم نے اپنی بیجا خواہشات اور ان گنت آرزوؤں کے لیے تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، وہ اچانک ہی جاگ اٹھتا ہے۔ اور جان رکھو کہ جب تم اللہ کو درد بھرے آنسوں سے پکارتے ہو تو اللہ تمہیں ہر برائی کے شکنجے سے نکال کر پاک کر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہاری فطرت میں جو محاسب بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ اس سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، چاہے تم کتنے ہی عذرات تراش لو، خود کو کتنا ہی فریب دے لو، تمہارے اندر موجود روح کی پاکیزگی تمہیں اپنے مہربان رب کے آگے جھکا کر طہارت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پھر تمہاری ناممکن دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو جب تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در پہ آتے ہو نا، تو اللہ کی محبت اور شفقت تمہیں گھیر لیتی ہے، اور پھر کوئی غم تمہیں بے چین نہیں کرتا، اور نہ کوئی محرومی تمہیں اذیت دیتی ہے، اور تمہارا ہر نقصان نفع میں بدل کر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ایسی جگہ سے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی نظر میں بھی نہ گزرے ہوں۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری ناممکن دعا کو قبول کرنے والا ہوگا تو تمہیں یہ حیران کن نشانی ضرور ظاہر ہوگی جو تمہاری دعاؤں کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گی، کہ جب تمہاری خواہشات اور تمہاری طلب تمہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنے لگے اور تم اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگو، تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تمہیں خوشخبری سناتا ہے، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دوچن کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری دعائیں، سچی نیت اور تمہارا صبر خالی شاخوں پر پھل لانے ہی والا ہے، اور وہ مہربان تمہیں حاصل کی تسکین کی بے پایا مسرتیں عطا کرنے ہی والا ہے۔ وہ ان قریب تمہارے دلوں کے ہر گھاؤ کو اپنی محبت کے مرہم سے بھر کر تمہاری مانگی ہر دعا پر اپنے کن کے معجزات تمہارا مقدر کرنے والا ہے، جو تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل کر آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔